کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب میں روضہ مبارک پہ حاضری دیتا ہوں، جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان، آخر تک میں سارا یہ بیان کرتا ہوں۔ یہ تصور مجھے کہاں سے آیا؟ میرا تعلق ایک قدیم ذمہ دار گھرانے سے ہے، تو وہ ہماری کچھ، پھر ہم دریا راوی کے کنارے پر رہتے ہیں۔ جتنے بھی دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے لوگ ہیں، بہت لڑائی مار کٹائی، جھگڑے، لڑائیاں، چوری چکاری، چوریاں کروانی، دشمنی پر چوریاں کروانی، اس قسم کا ماحول۔ اور پھر ہمارے خاندانی مراثی جن کو 10-12 پیڑھیاں یاد ہوتی تھیں، ان کا ایکشن ہوتا تھا۔ جو ہی ڈیروں میں آتے، سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر، دیر آباد، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے۔ جو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کا بڑا مزہ لیں گے، جو نہیں سمجھتے تو ان کے سامنے ایک صورتحال آ جائے گی۔ تو ان مراسیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف آ کے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، پیسے بھی لے کر جاتے ہیں، گندم بھی لے کر جاتے ہیں، ہر ضرورت، بیمار ہو جائیں علاج بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ۔ میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے سارے مراسی آتے ہیں، ملتے ہیں، میری جتنی کوئی بساط ہے اس کے مطابق میں ان کی خدمت بھی ضرور کرتا ہوں۔ تو ان کا وہ اسٹائل آتے ہی یہاں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر، ڈیرے سلامت، میاں اللہ بخش میرے باپ کا نام، میاں اللہ بخش دے ڈیرے قائم، میاں نایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جانے دے، پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے، مجھے نہیں آتے۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے۔ میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے وہ رجسٹر وغیرہ زمینوں کے، ان میں سے نام نکلوائے تو 16 نام نکلے ہیں، اس سے اوپر ملا کوئی نہیں، 16 نام ہیں۔ تو وہ 16 نام اس نے لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے۔ میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں کر، میں 16 نام یاد نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام یاد کیے۔ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ مجھے خیال ہے کہ ہم لوگ معمولی سے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک ہیں، ہماری آگے جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ان کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے کہ سب سے بڑا دیرہ تو میرے نبی کا ہے، سب سے بڑی دنیا کی سرداری تو میرے نبی کی ہے، اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا ہے۔ تو میں اللہ کے نبی کا میراثی بن کر اور کمی بن کے آپ کو جا کے سلام پیش کروں گا۔ وستے رہن دیرے آل رسول دے، اگر میں یہ وہاں جا کے صدا لگاؤں گا۔ شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہو، کیونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے بات کرے، وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں، زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے گا جب واپسی ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے ریاکاری سے بچائے، مجھے اہانت مسلم سے بچائے، مجھے فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے، میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں، توڑ کا سبب نہ بنوں،
میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں، جڑے اللہ کرے۔ اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو میں نے جا کے دربار پہ حاضری دی، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آج آپ کا مراسی بن کے آیا۔ آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے سارے باپ دادا کی پیڑھی کے ساتھ۔ میں نے آپ کو سلام پیش کیا، میں نے آپ کو سنایا بھی، اس ساتھ میں نے پورا ایکشن کیا کہ سرداریاں کہیں دیر آباد، آل رسول دے، علی دے، حسن دے، حسین دے، جعفر دے، عقیل دے، عباس دے، زین العابدین دے، سرداریاں قائم، سر وقتی خیر۔ کہ میرے مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا مراسی بن کے تیری بخشش کا طلبگار ہوں، ان کے گھر کی نوکری کر کے میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، درگزر چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور مراسی ہوتے ہی جھوٹ، ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں، ایک ان کی تعریف بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے۔ میں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ وہی مراسی والی ہے، اور ہمارا ایک مراسی، اس کا نام صدیق ہے، وہ بڑا بیچارہ، جتنے مراسی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متواضع وہ ہے، اس کو دیکھتے اس پہ رحم آ جاتا ہے۔ تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراسی کا لباس اوڑھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ، صدیق کا مراسی آیا توڑے درد، توڑی شان بیان کرن، توڑے گھر دی، توڑے بچیاں دی، توڑی اولاد دی، توڑی بیگمات دی، دیر سلامت، سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر۔ ہماری زبان میں جو مراسی ہیں نا، مراسی وہ جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے پرب کا لفظ ہے، پرب، مراسی اور پرب، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں، جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، چناوڑی زبان۔ وہ کدے گیا ہوں جی، میں پر بھاں کول گیا ہوں۔ میں جب جا رہا تھا، ہمارا ایک مراسی سڑک کے کنارے جا رہا تھا، تو میں نے گاڑی روک لی، میں وہ کدے جاندہ پہ کہ جو پر بھاں کول جاندہ پہ منگن کوئی شے۔ تو پرب میں وہ سارے ذمہ دار آ جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے پاس نہیں آتے، اوروں کے پاس بھی جاتے، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے۔ تو میں پورا مراسی بن کہتا ہوں، آپ سے بڑا پرب کوئی نہیں، مجھ سے نکمہ مراسی کوئی نہیں۔ مراسی بھی نکمے ہو کر جیبیں بھر کے جاتے ہیں، میں بھی آپ کا رب سے بخشش کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں۔ سر بقدی خیر، آل رسول دے دیر سلامت، آل محمد دے دیر سلامت، سب کے نام لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے دیر آباد رہیں۔ یا رسول اللہ، امت کو آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ سب کی شفاعت فرمائیں۔ علی کے دیر آباد رہیں، حسن کے دیر آباد رہیں، حسین کے دیر آباد رہیں، جعفر کے دیر آباد رہیں، عقیل کے دیر آباد رہیں، زین العابدین کے دیر آباد رہیں۔ وہاں افریقہ کے اس حصے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں طرح ٹھیک ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، وہاں میں نے قرات سنی من انفسکم، اور دونوں قرات بڑے ائمہ کی ہیں۔ تو اس سے ایک اور خوبصورت مطلب سامنے آیا، جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا علی خاندان کوئی دکھا دو، انفس نفیس، ایسا کوئی تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں، ان میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ اب ایک حدیث بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ان اللہ تخیر القبائل، چھانٹی کی قبائل کی، فاختار العرب، اس میں سے عرب کو نکالا، ثم تخیر العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی کی، فاختار مدر،
اس میں سے مضر کو نکالا اور اس کی اولاد کو. ثم تخیر مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی. فاختار قریش، پھر قریش کو نکالا. ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی. فاختار ہاشم، پھر ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، اور اہل البیت اور آل الرسول. پھر تو انتہا کر دی ہے. کون بیان کرے گا آپ کی شان کو. سب سے عالی خاندان عرب میں سب سے عالی مدر میں سب سے عالی قریش میں سب سے عالی ہاشم میں سب سے عالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی آل، اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے. ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے. اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے. صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اب اپنے ایسے کیا اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لی. کہا نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی. تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، خود نہیں کھائی. اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی. تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، عظمت کیا ہے. جنت کی وراثت تو ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے. ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں. تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار. تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانا چاہیے. اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. تو چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری. کہا میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانا چاہیے. اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا. رات کو یہ مسلمان سردار نے خواب دیکھا، جنت میں خوبصورت عالی شان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں. یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر. تو ایک دم گھبرا گئے. پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار. وہ کہاں گئی وہ عورت، وہ بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری.
تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی. وہ باہر نکلا. کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے. کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا 300 دینار لے. 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو. کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کہا میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا. بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں. چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو. بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو. تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول قدردان ہیں، انشاءاللہ قدردان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل. 2 ایک طرف ہو گئے ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے عبد شمس اور نوفل. عبد شمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے مشہور ہوا. خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور ہاشم کی اولاد کو بھی دیا. تو نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے. تو حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ یہ عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے. تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے. عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکے کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد. عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی. تو جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی ہے. تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی. تو من انفسکم، سب سے عالی خاندان، سب سے اعلی خاندان. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا. وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا. كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا. میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی لگاؤں گا. دیکھو بھائیو، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو جاؤں. اپنے عیب دیکھو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپنا پن،
تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے. کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ. یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں گی. اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا. اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں. عدالتوں میں چلے جاؤ اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے. ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں. میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے. کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو. تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی. آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں. اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا. ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد عورت شادی کر سکتی، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ کی بیویاں ہیں. آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں. اور دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کی بیگمات کو مقام بخشا اور بتایا کہ امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی، اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہیں اور کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے.